ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کر دی ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ، اسی طریقے سے مشرکین کے ساتھ، عام طور پر اس کے یہود و ہنود کی اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ ہم ان کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے، ان سے کوئی تعلق خاطر نہیں رکھ سکتے، ان کے ساتھ دوستی اور محبت کے معاملات نہیں کر سکتے۔ یہ ایک عمومی بات ہے جی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہے تو اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی محبت کا تعلق ظاہر کریں یا دل میں رکھیں یا معاملات میں اس کا ظہور ہو؟ یہ عام طور پر کہا جاتا ہے، اور اس میں قرآن مجید سے استدلال بھی کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے بعض مقامات لوگوں کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں۔ میں نے یہ جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، ایک نگاہ پھر اس پر ڈال کر دیکھیے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جب اللہ کے پیغمبروں کی بعثت ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ نبیوں میں سے کسی کو رسالت کے منصب پر فائز کرتا ہے تو ایک نوعیت کی عدالت برپا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، اس عدالت کا فیصلہ کس وقت صادر ہوتا ہے؟ یہ فیصلہ اس وقت صادر ہوتا ہے جب اللہ کی حجت تمام ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کی حجت تمام ہو جاتی ہے تو پھر گویا جزا و سزا اسی دنیا میں برپا کر دی جاتی ہے۔ ٹھیک، یہی وہ بات ہے جو ہم نے اس سے پیچھے کی ہے۔ اس میں یاد کیجئے کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دو طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں، یعنی ایک وہ لوگ کہ جو صرف منکرین ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تو آخری سزا ہم بیان کر چکے، یعنی میں یہ بتا چکا کہ مشرکین کے لیے جو صرف منکرین تھے کیا سزا تھی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور اہل کتاب میں سے جو صرف منکرین تھے ان کے لیے آخر میں کیا سزا بیان فرمائی۔ ٹھیک، لیکن اس سے پہلے ایک پورا گروہ معاندین کا زیر بحث رہا۔ معاندین کون ہیں؟ یعنی وہ صرف منکرین نہیں ہیں، وہ اس سے آگے بڑھ کر اناد پر اتر آئے ہیں، دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ہدف بنا لیا ہے، وہ ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ یعنی ایک یہ ہے کہ کوئی شخص انکار کر رہا ہے یا اس نے ہمارے دین کو قبول نہیں کیا۔ میں نے عرض کر دیا کہ پیغمبروں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہ بھی جرم ہے، جی، اور اس کی بھی اللہ تعالیٰ اسی زمانے میں سزا دیتا ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ معاملہ صرف انکار تک نہیں رہا، وہ اناد، معاندت، دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ یہ صورتحال ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی باتیں قرآن مجید میں کہی ہیں، یعنی ایک وہ کہ جس میں معاندین کو موضوع بنایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ اب جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بعد یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں رہے، تو تمہارے دلوں میں بھی ان کے لیے کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے، تمہیں بھی ان کے ساتھ اب کوئی تعلق خاطر نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ دشمنی کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر کے دشمن ہیں، اس وجہ سے اب تم کو بھی ان کے ساتھ دشمنی کرنی ہے، ان کے ساتھ میدان میں اترنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ سزا مسلمانوں کو دینی ہے انہیں آگے بڑھ کر۔ تو اس موقع کے اوپر معاندین کے بارے میں یہ بات کہی گئی، اور اس سے آگے بڑھ کر منکرین کے بارے میں بھی عمومی طور پر یہ بتایا گیا کہ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے نفاذ کا وقت آ رہا ہے، اب اسی دنیا میں ان کو سزا ملنی ہے، تو اب تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ یہ پس منظر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کہی ہیں۔ چنانچہ میں نے لوگوں کو یہ بتانے کی صحیح کی ہے کہ اس وقت جو لوگ ہیں، خواہ وہ ہنود ہوں خواہ وہ یہود ہوں، وہ مسیحی ہوں وہ بدھ ہوں، وہ چین میں رہنے والے ہوں وہ جاپان میں رہنے والے ہوں، یہ سب کے سب جس مذہب کے بھی پیرو ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق دعوت کا ہے۔ یعنی ہمارے پاس ایک پیغام ہے، ہمیں وہ پیغام پہنچانا ہے۔ انسانی سطح پر جو تعلقات ہوتے ہیں، کوئی شخص آپ کا ہمسایہ ہے، کسی کے ساتھ آپ کا کاروبار ہے، کسی کے ساتھ آپ کے قومی یا ملکی سطح پر تعلقات ہیں، یہ آیات ان سے متعلق ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات میں نے بتانے کی کوشش کی۔ البتہ اس وقت بھی اگر ان میں سے کوئی اناد پر اتر آئے، اس وقت بھی کوئی دشمنی کرنے لگ جائے، تو ظاہر ہے کہ جب دشمنی کی صورت پیدا ہو جائے گی یا اناد کی صورت پیدا ہو جائے گی تو پھر تو جنگ و جدال کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ آخر دنیا میں ان قوموں کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں جن کا نسلی تعلق ہے، جن کا مذہبی تعلق ہے۔ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم میں مسیحیوں کے مقابل میں آ گئے، یورپیوں کے مقابل میں آ گئے، تو دشمنی اور اناد کے مواقع بالکل الگ ہوتے ہیں، لیکن محض اس بنیاد کے اوپر کہ انہوں نے ہمارے دین کو ابھی قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تمہارا دوستی کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ہمیں تو اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ شادی تک کرنے کی اجازت دی گئی بعض شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے، تو یہ جب ہم شادی کریں گے تو اس میں محبت نہیں ہوگی،
اس میں دوستی نہیں ہوگی، اس میں تعلق خاطر نہیں ہوگا۔ یہ جو آیات ہے قرآن مجید کی، ان کا تعلق اصل میں اس اتمام حجت کے قانون سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا اور یہ لوگ معاندت پر اتر آئے تو پھر ان کے بارے میں کچھ احکام دیے گئے، اور جب آخری فیصلہ صادر ہونے کا وقت آیا تو اس وقت ان کے لیے کچھ احکام دیے گئے۔ ٹھیک، یہ ہوتا یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک بات کو ایک مقام پر یا دو مقامات پر بہت تفصیل سے بیان کر دیا جاتا ہے، پھر کسی موقع کے اوپر جب وہ بات تفصیل سے بیان ہو گئی ہے اور اس کا پس منظر بھی معلوم ہے تو ایجاز سے یا اعجاز سے، قرآن مجید میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یعنی بہت ہی موجز انداز ہوتا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دو جملے ہیں اور ایک داستان اس کے اندر آ گئی ہے، اور اس میں اختصار اور اجمال بھی ملحوظ ہوتا ہے۔ تو کسی آیت کو آپ سیاق و سباق سے اٹھائیں اور اس سے ایک مدعا بیان کر دیں، یہ عام طور پر ہوتا ہے۔ ایسے موقعوں پر یہ ضروری ہے کہ پورے قرآن مجید کو سامنے رکھیں، اس کی پوری ہدایت کو سامنے رکھیں۔ تو میں نے یہ بتایا ہے کہ پورا کا پورا قرآن اگر آپ غور کریں تو یہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، اس میں اصلاً اسی قانون کا اطلاق زیر بحث ہے۔ یہ قانون سرگزشت انذار یعنی جو پیغمبر آتے ہیں وہ خبردار کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان اصطلاحات پر ہم بہت گفتگو کر چکے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید کیا بتا رہا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک رسول زمین پر آ گیا ہے، اس نے اب معاملہ لوگوں کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ پس منظر ہے جس کو سمجھ لیجئے۔ اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ قرآن کی اس نوعیت کی آیات کو جب اس کے تفصیلی بیانات میں آپ رکھیں گے اور سیاق و سباق میں رکھیں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ یہاں وہ لوگ زیر بحث ہیں جن کی طرف اللہ کے آخری رسول کی بعثت ہوئی، وہ براہ راست مخاطبین تھے، انہوں نے دشمنی کا فیصلہ کر لیا، وہ معاندت پر اتر آئے، ان کے ساتھ بہت سخت سلوک اس زمانے میں بھی کیا گیا اور ان کے منکرین کو اس وقت بھی سزا دی گئی۔ وہ ہیں جن کے بارے میں ایک موقع پر یہ فرمایا کہ اب ان کے ساتھ دوستی کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اچھا، تو میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے وہ مقامات رکھ دیتا ہوں جن میں یہ معاملہ تفصیل کے ساتھ زیر بحث آیا ہے، وہاں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید خود ہی ساری بات کو واضح کر دیتا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر دیکھیے، یہ میں سورہ ممتحنہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ سورہ ممتحنہ کی 1 سے 10 آیات ہیں، ان میں اس پورے مسئلے کو موضوع بنایا ہے۔ یہاں یہ بات میں واضح کر دوں اس سے پہلے کہ میں آیات پڑھوں کہ یہاں کون لوگ زیر بحث ہیں۔ یہاں وہ لوگ زیر بحث ہیں جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین ہیں، یعنی مشرکین۔ ایک گروہ وہ ہے، ہم یہ بتا چکے ہیں، جو اہل کتاب ہے یعنی مسیحی ہے یا یہود ہے، اور ایک گروہ مشرکین عرب کا ہے۔ یہ جو میں نے تعلقات کی بات کی کہ تعلقات ختم کر لیں، اسی کا ایک آخری مقام وہ ہے جس میں قرآن مجید نے یہ کہا کہ اب نوبت وہاں پہنچ گئی ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی مناقض کا تعلق ہے، بیاہ کا تعلق ہے، شادی کا تعلق ہے تو بھی ختم ہو جائے گا۔ اچھا، ظاہر ہے کہ اب جب آخری مرحلہ آ گیا ہے تو آخری مرحلے کے آ جانے کے بعد اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ برسر جنگ ہونے جا رہے ہیں، اب اس کے بعد سزا آپ نے نافذ کرنی ہے اور اس میں کوئی کسی کی بیوی ہے یا کوئی کسی کا شوہر ہے، تو اس موقع پر یہ تعلقات بھی ختم کر دیے گئے۔ اس کی ایک فرع کے طور پر میں نے یہ بتانے کی بارہا صحیح کی ہے کہ یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے سورہ بقرہ میں کہ ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ نکاح کا تعلق قائم نہیں کر سکتے، مرد ہو یا عورت، کہ جو مشرک ہے، جس نے شرک کو اپنا دین بنا رکھا ہے۔ گویا ہمارے لیے نکاح کے باب میں معیار یہ ہے کہ توحید اور شرک کو ایک چھت کے نیچے جمع نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک، یہ اللہ تعالیٰ کی ابدی شریعت ہے، یہ ہمیشہ رہے گی، یہ اس وقت بھی اسی طرح موجود ہے۔ یعنی شرک اور توحید ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ تعلق قائم نہیں کریں گے۔ یہ کہ ہمارے بچے ہوں اور ہم ایک گھر میں رہیں اور اسی گھر میں اللہ کی توحید کا ایک علمبردار ہو اور دوسرا فریق شرک کر رہا ہو، ٹھیک، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے گوارا نہیں کیا، چنانچہ اس کی ممانعت کر دی ہے۔ اور اس معاملے میں میں تو اس استثناء کے بارے میں بھی بارہا یہ کہہ چکا ہوں جو اہل کتاب کی عورتوں کے بارے میں ہے کہ یہ بھی حدود و شرائط کے ساتھ ہے، ٹھیک، یعنی وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اب فرض کیجئے کہ آپ نے دعوت برپا کی، کسی جگہ پر کوئی شخص مسلمان ہو گیا، ضروری تو نہیں کہ میاں بیوی دونوں مسلمان ہو جائیں، جی، بیوی مسلمان ہو گئی یا شوہر مسلمان ہو گیا، اس کے فوراً بعد کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ تو یہ میں نے عرض کیا ہے بارہا کہ اب یہ ضروری نہیں ہے، اب یہ ہے کہ دعوت کا تعلق ہوگا، بات بیان کی جائے گی۔ اگر کوئی معاندت کا معاملہ نہیں ہے تو یہ لازم نہیں ہے کہ تعلقات فوراً ختم کر دیے جائیں۔ یعنی دیکھیے دو باتوں میں بہت فرق ہے، بچہ پیدا ہوا ہے تو ختنہ ہوگا،
لیکن یہ کہ اگر کوئی آج مسلمان ہوا ہے تو کیا اس کے لیے بھی ختنہ کرانا ضروری ہے؟ تو یہ دو چیزوں میں ہمیشہ فرق کیا جاتا ہے، تو وہ چیز بھی یہاں زیر بحث آئی ہے سورہ ممتحنہ میں۔ اچھا، یعنی یہ چیز زیر بحث آ گئی ہے کہ تعلقات ختم کرنے ہیں، تعلقات اب باقی نہیں رہیں گے، یہاں تک کہ اب جو نکاح کے تعلقات تھے، یعنی کوئی کسی کا شوہر تھا یا کوئی کسی کی بیوی تھی، وہ تعلقات بھی ختم ہوئے۔ اس سارے پس منظر کو سامنے رکھ کر اب آپ ذرا ان آیات کو سنیے۔ یہ سورہ ممتحنہ کی آیات ہیں، میں نے عرض کیا 1 سے 10 تک آیات ہیں جو پڑھ رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا عالم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء ودوا لو تکفرون لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا باسم الكوافر وسلوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم واللہ علیم حکیم۔ یہ آیات ہے 1 سے 10 تک۔ ترجمہ سنیے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ یعنی بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست، یعنی میرے بھی دشمن ہیں، وہ میرے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ یہ دیکھیے میں نے اس کے اوپر حاشیہ لکھا ہے، یہ خطاب اگرچہ عام ہے لیکن روئے سخن انہی مسلمانوں کی طرف ہے جو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، مگر اپنی طبعی کمزوریوں اور مصلحت پرستی کے باعث مشرکین مکہ سے اپنے سابق خاندانی اور عزیزانہ تعلقات ختم نہیں کر سکے تھے۔ قرآن نے اسے ایمان کے منافی قرار دیا اور فرمایا کہ ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو تو یہ تعلقات اب ختم کر دو، یعنی معاملہ ختم ہوا۔ اس لیے کہ یہ لوگ صرف منکر نہیں ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میرے اور تمہارے دشمن بن چکے ہیں اور تمہارے خلاف برسر جنگ ہیں۔ یعنی پہلے ہی جملے سے بات واضح ہو گئی، بالکل واضح۔ ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان سے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو، درا حالے کہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے وہ اس کا انکار کر چکے ہیں، وہ خدا کے رسول کو اور تمہیں محض اس لیے وطن سے نکال دیتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ اب یہ دشمنی کی حد تک پہنچی ہے، اس کے یہ دلائل دیے جا رہے ہیں۔ تم انہیں رازدارانہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہوئے اگر میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضا کی طلب میں نکلتے ہو، دراں حالے کہ میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، تو سوچو کہ کیا کرتے ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے جو یہ کرتے ہیں وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہیں۔ ان کا رویہ تو یہ ہے
کہ اگر تمہیں پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے۔ یہ آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح بات کو واضح کیا ہے۔ ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تمہیں پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے اور تم پر اپنے ہاتھ چلائیں گے اور اپنی زبانیں بھی کہ تمہیں آزار پہنچائیں، اور یہی چاہیں گے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ اچھا، ان سے بچو، اس لیے کہ تمہاری یہ قرابتیں اور تمہارے آل و اولاد ہرگز تمہارے کام نہ آئیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تم سمجھنا چاہو تو حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، یعنی جب وہ مرحلہ آ گیا جس مرحلے پر رسول اور اس کے ساتھی اظہار برات کرتے ہیں، جب انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو بالکل بری ہے، ہم تمہارے منکر ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان اب ہمیشہ کے لیے عداوت اور بیزاری ظاہر ہو گئی۔ یعنی اب وہ موقع آ گیا ہے کہ اب عداوت اور بیزاری کا تعلق ہے، یہاں تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان لے آؤ۔ اتنی بات کے سوا جو ابراہیم نے اپنے باپ سے کہی تھی کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کروں گا، اگرچہ اللہ کی طرف سے میں آپ کے لیے کسی چیز پر زور نہیں رکھتا۔ پھر اس نے اور اس کے ساتھیوں نے دعا کی تھی کہ پروردگار ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے اور تیری طرف رجوع ہوئے ہیں، اور ہم کو تیرے ہی حضور میں پلٹ کر آنا ہے۔ پروردگار ہمیں ان منکروں کے لیے تختہ مشق نہ بننے دے، اور ہم سے درگزر فرما۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک تو ہی زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ٹھیک، یعنی وہ اس ستم پر اترے ہوئے تھے کہ گویا تختہ مشق بنا رہے تھے۔ ان لوگوں میں، یعنی ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں، ان لوگوں میں یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو خدا اور آخرت کی امید رکھتا ہے اس نمونے کی پیروی کرو، اور یاد رکھو کہ جو اعراض کریں گے اللہ کو ان کی کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے۔ تم ایمان پر قائم رہے تو بعید نہیں کہ اللہ تمہارے اور ان منکروں میں سے، اب یہ سنیے کیا ہے، تم ایمان پر قائم رہے تو بعید نہیں کہ اللہ تمہارے اور ان منکروں میں سے ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے۔ اچھا، یعنی ہو سکتا ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائے اور انہیں بھی ایمان کی توفیق دے جن سے آج تم نے عداوت مول لی ہے۔ اللہ بڑی قدرت والا ہے اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی۔ اب بھی کچھ شبہ باقی رہ گئی۔ یعنی بات کہاں سے شروع ہوئی؟ دشمنوں سے۔ اب فرمایا کہ ان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ٹھیک، اللہ جس بات سے تم کو روکتا ہے وہ یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی ہے اور تمہیں گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے نکالنے میں دوسروں کی مدد کی ہے۔ وہ اس سے روکتا ہے اور تمہیں متنبہ کرتا ہے کہ جو اس طرح کے لوگوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہے۔ ایمان والو، اسی رویے کا تقاضا ہے کہ مسلمان عورتیں جب ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کی تحقیق کرو۔ اللہ تو ان کے ایمان سے اچھی طرح واقف ہی ہے، لیکن تم تحقیق کرو۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ مومنہ ہیں، یعنی دشمن بن کے نہیں آئی ہیں، پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ مومنہ ہیں تو انہیں ان کافروں کی طرف واپس نہ کرو۔ یہ اس موقع پر کہا ہے جب کہ یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ جو وہاں سے آئے گا اسے واپس کر دیا جائے گا۔ نہ یہ ان کے لیے جائز ہیں اور نہ یہ کافر ان عورتوں کے لیے جائز ہیں۔ ان پر جو کچھ وہ خرچ کر چکے ہیں وہ انہیں ادا کر دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو، بشرطے کہ ان کے مہر انہیں ادا کرو، اور کافر عورتوں کے ناموس تم خود بھی اپنے قبضے میں نہ رکھو۔ یعنی اب یہ سب تعلقات ختم، اور جو مہر تم نے انہیں دیے تھے واپس مانگ لو، اور جو انہوں نے دیے تھے وہ بھی واپس مانگ لیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو وہ تمہارے درمیان کر رہا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ اب نکاح کا تعلق بھی ختم ہو جانا چاہیے، اگر قائم ہے تو توڑ دیں گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ اسی حکم کی فرع ہے جو اوپر بیان ہوا ہے کہ دین کے دشمنوں سے دوستی کا کوئی تعلق باقی نہیں رہنا چاہیے۔ میاں بیوی کا رشتہ اسی تعلق سے وجود میں آتا
اور اسی بنا پر قائم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کافروں سے دوستی کے تمام رشتے منقطع کرنے کی ہدایت فرمائی تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ان عورتوں کے نکاح بھی ختم کر دیے جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کر کے مدینہ آ گئی تھی، یعنی وہ وہاں سے آ چکی ہیں، وہ یہاں موجود ہیں، ان کے شوہر ادھر ہیں، نکاح بھی ختم کر دیے۔ اس سے واضح ہے کہ یہ حکم انہی کافروں سے متعلق ہے جو معاندین ہوں اور دین کے دشمن بن کر اس کی مخالفت پر اتریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود سارے معاملے کی وضاحت کر دی ہے۔ اس کے بعد ادنا درجے میں بھی کوئی ابہام باقی نہیں رہتا کہ اگر کسی دوسری جگہ پر اجمال سے یا ایجاز سے بات کی گئی ہے تو اس پوری بات کی روشنی میں سمجھا جائے۔ یہاں تک واضح کر دیا ہے کہ اس وقت جب کہ دشمنی اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے تو ان میں بھی دیکھو کہ اگر کسی نے دشمنی کا رویہ نہیں اختیار کیا تو اس کے ساتھ نیکی کا سلوک بھی ہوگا، اس کے ساتھ بر و تقویٰ کا تعلق بھی ہوگا، اس کو اگر کوئی ضرورت پڑے گی تو اس کی مدد بھی کی جائے گی۔ یہی انسانیت کا وہ رشتہ ہے جس کو اس آخری مرحلے میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ملحوظ رکھا جائے۔ بالکل واضح۔ یہ معاملہ ہے مشرکین عرب کا، یعنی جو اولین مخاطبین تھے۔ اب دوسروں پر آئیے، وہ کون ہیں؟ وہ اصل میں اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہیں آپ ذرا وہ بھی سن لیجیے۔ یہ میں سورہ مائدہ کی آیات پڑھ رہا ہوں اور آیت 57 سے تلاوت کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل۔ یہ آیت 60 تک میں نے پڑھی ہے۔ ترجمہ ہے، ایمان والو تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی، وہاں کون لوگ زیر بحث تھے؟ مشرکین۔ یہاں اہل کتاب، ایمان والو تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو مقابلے میں اس طرح آئے ہیں، اس پستی تک اتر گئے ہیں، دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے۔ انہیں اور دوسرے منکروں کو اپنا دوست نہ بناؤ اور اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تم دیکھتے نہیں ہو، اب ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے، دشمنی میں کہاں تک اتر آئے ہیں، کس پستی میں کھڑے ہو کر مقابلہ کر رہے ہیں، ذرا اس کی تصویر دیکھیے۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے اور اسے کھیل بنا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ ان سے کہو اے اہل کتاب، کیا اسی بات کا غصہ ہم پر نکال رہے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور اس پر بھی جو اس سے پہلے اتاری گئی، اور اس کا کہ تم میں اکثر نافرمان ہیں؟ ان سے کہو میں تمہیں ان لوگوں کا پتہ بتا دوں جن کا انجام خدا کے ہاں اس سے بھی برا ہے جو تم ہمارے لیے سوچتے ہو۔ یہ وہ ہیں کہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ہوا، جن کے اندر سے اس نے بندر اور سور بنائے اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی۔ یہ درجے میں بدتر اور صحیح راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو استہزاء کا نشانہ بنا رکھا ہے، مقابلے میں اترے ہوئے ہیں اور پستی میں اتر کر مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بات ہو رہی ہے، نقطہ نظر کا کہ سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تبادلہ خیالات ہو رہا ہے، کوئی سوالات کیے جا رہے ہیں، اپنے اشکالات پیش کر رہے ہیں، بلکہ اس پستی میں اتر کر یہ معاملہ کر رہے ہیں، دشمنی پیدا کر لی ہے۔ یہاں اگر کوئی ادنا درجے میں تردد رہ گیا ہو تو ایک دوسرا مقام سنیے آل عمران میں، اس میں قرآن مجید نے اسی طریقے سے ایک ایک بات کو واضح کیا ہے۔ یہ 113 سے 120 تک کی آیات ہیں۔ فرمایا لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا واللہ علیم بالمتقین ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون مثل ما ينفقون فی هذه الحیاۃ الدنیا کمثل ریح
فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکتہ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یالونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تاقلون ہا انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ ترجمہ سنیے، یہ بات البتہ واضح رہے کہ سب اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں ایک گروہ اپنے عہد پر قائم ہے، وہ راتوں کو اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے اور اس کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں، اللہ پر اور قیامت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں، نیکی کی تلقین کرتے اور برائی سے روکتے ہیں، بلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں اور وہ خدا کے نیک بندوں میں سے۔ اچھا، اس میں شبہ نہیں کہ وہ حق کے سچے طالب ہیں اور اپنے اس رویے کے صلے میں جو نیکی بھی کریں گے اس کے اجر سے محروم نہ ہوں گے، اور اللہ ان پرہیزگاروں سے خوب واقف ہے، یہاں دیکھیے ابتدا ہی اس بات سے کی ہے کہ پہلے یہ سمجھ لو کہ دشمنی اس بنیاد پر نہیں ہے کہ وہ اہل کتاب ہے، اس کے برخلاف، یعنی ایک گروہ یہ ہے، یہ لوگ بھی ہیں اہل کتاب میں، اس کے برخلاف جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ منکر ہی رہیں گے، ان کے مال و اولاد اللہ کے مقابل میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں گے اور وہ دوزخ کے لوگ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ وہ بظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی تمثیل ایسی ہے کہ پالے کی ہوا ہو جو ان لوگوں کی کھیتی پر چل جائے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو اور اسے برباد کر دے، یہ اسی کے سزاوار ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ ایمان والو، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، ایمان والو یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، اس لیے اپنے سے باہر کے لوگوں کو بھیدی نہ بناؤ، تمہیں نقصان پہنچانے میں یہ کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے، یہ تمہارے لیے زحمتوں کے خواہاں ہیں، ان کی دشمنی ان کے منہ سے نکلی پڑتی ہے اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی سخت تر ہے۔ ہم نے یہ نشانیاں تمہارے لیے واضح کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو، یہ تم ہی ہو کہ ان کو دوست رکھنا چاہتے ہو مگر وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، درحال حال ہے کہ تم خدا کی سب کتابوں کو مانتے ہو، اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں تو غصے سے تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے اسی غصے میں مر جاؤ، اللہ تمہاری ہر چیز سے واقف ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو سینوں کے راز تک جانتا ہے۔ تمہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو انہیں تکلیف پہنچتی ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ ان کی پرواہ نہ کرو، اور یاد رکھو کہ اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو ان کی کوئی تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گی، اس لیے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو گھیرے میں لیے ہوئے۔ یہ قرآن مجید کا بیان ہے، اس کی روشنی میں آپ خود دیکھ لیجئے کہ جو بات میں کہتا ہوں اس میں کتنا وزن ہے، اور میں نے اگر اس کو اسی قانون کے تحت سمجھا ہے اور اس سے متعلق کیا ہے تو اس میں کیا غلطی کی ہے۔ ٹھیک کام صاحب، یہ جو نقطہ آپ نے واضح فرمایا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کے باب میں جو بالعموم یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ قرآن مجید نے ان سے ابدی طور پر تعلقات کو ختم کرنے اور ان سے ایک طرح کی دشمنی کو مول لینے کی بات اور تلقین اور ہدایت ہمیں کی ہے، ایک چھوٹی سی بات اور واضح فرمائی گا ہم سے بھی، جو آپ نے قانون سمجھا ہے اور اس کے اثرات اس پر مرتب ہوئے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ یہ پہلے سے طے کر لیں کہ ایک پورا کا پورا گروہ یا پورے کے پورے مذہب کے ماننے والے آپ کے دشمن ہیں، تو پھر کبھی بھی ان تک دعوت بھی نہیں پہنچائی جا سکتی، یہی رویہ مزاحم بن جاتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کا بھی نقصان ہوا۔ پھر اس میں کیا شک ہے کہ یہ اس کے نتائج ہیں، لیکن میں تو نتائج پر کوئی بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ نتائج کیا نکلیں گے، اگر اللہ کا حکم ہے تو وہ جانے اور نتائج جانے، ہمیں تو اللہ کا حکم سمجھنا ہے۔ تو میں نے یہ بتایا ہے کہ قرآن کی یہ آیات جو آپ نکال کے پڑھتے ہیں ان کا ایک سیاق ہے، ایک سباق ہے، یہ خاص موقع کی آیات ہیں، ان میں یہ لوگ زیر بحث ہیں، یہ معاندین ہو گئے تھے، یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دشمنی پر اتر آئے تھے،
ان کے بارے میں یہ ہدایات دی ہیں، اور ہر جگہ یہ کہا ہے کہ ان ہدایات کا ان میں سے بھی ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو دشمنی پر نہیں اترے ہوئے، جن کا رویہ اچھا ہے اور جو صحیح بات کو سنتے ہیں، ان کے ساتھ تمہیں بر و تقوی کا تعلق رکھنا ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سے جو بعض روایات کے اندر بھی اس طرح کے پہلو آتے ہیں کہ جو جن لوگوں کو جزیہ دینے پر آمادہ کیا گیا کہ وہ ایک رستے سے نہیں گزر سکتے، اور جب مسلمان آئے گا تو وہ سائٹ پہ ہو جائیں گے، اور اس طرح کی کچھ تحقیر آمیز چیزیں سامنے آتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ کافر کی آگ سے اپنے گھر کو روشن نہ کرو، تو وہ تمام روایات بھی قرآن مجید کی اسی اصولی ہدایت کی روشنی میں رکھ کے سمجھی وہ جائیں تو ہم واضح کر چکے ہیں، اس سے پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان منکرین کے بارے میں کیا حکم دیا تھا، اور خاص طور پر اہل کتاب کے منکرین کے بارے میں جو سزا بیان کی گئی ہے، اس سزا کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور یہ بتا چکا ہوں کہ ہمارے قدیم اہل علم کس طریقے سے اس کو سمجھتے رہے اور بالکل درست سمجھتے رہے ہیں۔ وہ تو در حقیقت ذلت کی سزا تھی جو ان لوگوں کو دی گئی، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ یہ کوئی مذہب کی بنیاد پر دشمنی کی جا رہی ہے۔